السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے جسم میں جیسے کوئی خوف کی لہر دوڑ گئی۔ دل دھک دھک کرنے لگا، جیسے زمین میرے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، زبان گنگ ہو گئی اور جسم بے جان ہو کر رہ گیا۔ میں حیرت اور غصے کی حالت میں تھی کہ یہ کیا ہو گیا اور ایسا کیسے ممکن تھا۔ دماغ میں سوالوں کا طوفان اٹھا۔ کیا یہ حقیقت تھی؟ کیا مجھے اپنی ذات پر اختیار نہیں تھا؟ یہ سب سوچتے ہی ایک سرد لہر ریڑھ کی ہڈی میں اتر آئی اور ہر بات مجھے مزید لرزا رہی تھی۔ میرا دم گھٹنے لگا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، جیسے کوئی بے بسی اور دھوکہ میرے سینے میں بوجھ بن کر بیٹھ گیا ہو۔ تائی کے چہرے پر عجیب سی بے رحمی کی جھلک دکھائی دی اور مجھے لگا کہ میں کسی خوفناک خواب میں ہوں جس کا اختتام نہیں ہو رہا، اور ستم یہ ہے کہ تایا بھی کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ انہوں نے جو کچھ بتایا وہ میرے ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ آج سے تقریباً 7 سال پہلے مجھے علم ہوا تھا کہ میں اس دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ رات بہت خوفناک تھی۔ میں زخموں سے چور ہاسپٹل کے بیڈ پہ جانے کب سے پڑی تھی، اور جب میں نے دھیرے سے آنکھیں کھولی لیکن نیند کے غلبے کی وجہ سے میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ میں جاگ رہی تھی اور اپنے ارد گرد آوازوں کو سننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ابھی میرے لیے میری آنکھیں کھولنا محال تھا۔ کچھ دیر یوں ہی کشمکش میں گزارنے کے بعد آخر کار میں سننے کے قابل ہوئی۔ ڈاکٹر لگ رہا تھا کہ لگتا ہے پیشنٹ کو ہوش آ رہا ہے۔ یہ ایک نسوانی آواز تھی، لیکن میں لفظ ڈاکٹر پر ہی اٹک گئی تھی۔ آپ یہیں رکیں اور پیشنٹ کا خیال رکھیں، یہ ایک مردانہ آواز تھی۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ میں نے اپنے دماغ پر زور دینے کی کوشش کی، لیکن مجھے کچھ بھی یاد نہ آیا۔ بہت سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کرنے کے بعد اچانک میں نے آنکھیں کھولی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے اپنے پاس بیٹھی نرس کی طرف دیکھا جو میری رپورٹس دیکھ رہی تھی۔ مجھے یوں ہڑبڑا کر بیٹھتے دیکھ کر وہ اچانک کھڑی ہو گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ اب آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا میرے والدین۔ اس نے میرے کندھے پر تسلی آمیز انداز سے اپنا ہاتھ رکھا اور کہا ابھی آپ آرام کریں، ہم کل صبح بات کریں گے۔ لیکن میرے والدین وہ کہاں ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہیں؟ میں نے بنا سانس لیے اس سے پے در پہ سوال پوچھنا شروع کر دیے۔ اس نے ایک انجیکشن نکالا اور اسے بھرنے لگی۔ میں نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا اور اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی اس نے وہ انجیکشن میرے ہاتھ میں لگا دیا اور ایک بار پھر میں اپنے حواس کھو بیٹھی۔ دوسری بار جب میں اٹھی تو میں قدرے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ ڈاکٹر پہلے سے میرے پاس کھڑا تھا اور مجھے مسکرا کر دکھ رہا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور ارد گرد دیکھا۔ میرے پاس میرے ماموں اور نانی کھڑے تھے۔ نانی نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور پوچھا کہ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی بیٹا؟ میں نے انہیں مسکرا کر دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا میں اب ٹھیک ہوں۔ ماموں ڈاکٹر کے ساتھ باہر چلے گئے اور میں نے نانی سے ان کے باہر جانے کے بعد پوچھا کہ امی ابو کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہیں، اب ہمیں گھر چلنا ہے۔ کچھ دیر کے بعد مجھے ڈسچارج مل گیا اور میں اپنی نانی اور ماموں کے ساتھ نانی کے گھر آ گئی۔ لیکن گھر آ کر غم کا ایک پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ گھر کے ٹی وی لاؤنج میں 2 میتیں پڑی تھیں، ایک میرے والد کی جبکہ دوسری میری والدہ کی تھی۔ میں یہ دیکھ کر سکتے کی حالت میں آ گئی اور میں نے نانی سے پوچھا کہ آپ تو کہہ رہی تھیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، پھر یہ سب کیا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ نانی نے مجھے اپنے گلے سے لگایا اور کہا بیٹا بس یہی اللہ کی مرضی تھی۔ انہوں نے 2 دن تک امی ابو کی میتیں سرد خانے میں رکھوائی تھیں تاکہ میں آخری بار انہیں دیکھ سکوں۔ کچھ دیر کے بعد جنازہ اٹھا لیا گیا اور وہ دونوں اپنی آخری منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے اور مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تنہا کر گئے۔ میں لبوں کو سی کر خاموش تماشائی بن چکی تھی اور یہ سب کچھ دیکھتی رہی۔ کچھ کہنے اور سننے کی ہمت نہ تھی مجھ میں۔ میں تب 12 سال کی تھی جب ایک رات اپنے والدین کے ساتھ باہر رات کے کھانے پر جاتے ہوئے ایک تیز رفتار ٹرک نے مخالف سمت سے آ کر ہماری گاڑی کو تقریباً کچل ہی دیا تھا۔ میں شاید اس لیے بچ گئی تھی کہ میں
پچھلی سیٹ پر تھی۔ حادثہ بہت دھماکے دار تھا۔ میری والدہ کی سائیڈ سے وہ ٹرک آیا تھا اور میری والدہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی تھی، جبکہ میرے والد کچھ دیر اپنی زندگی اور موت کی جنگ لڑتے ہوئے آخرکار اپنی زندگی کی بازی ہار گئے، لیکن میں معجزاتی طور پر بچ گئی تھی۔ نانی نے یہ فیصلہ کیا کہ ثانیہ ابھی بہت چھوٹی ہے تو اسے میرے پاس رہنے دیا جائے۔ میرے ماموں بھی اس بات پہ متفق تھے، لہٰذا مجھے میری نانی اور ماموں نے اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھ لیا۔ ددیال میں صرف میرے تایا اور تائی تھے۔ میرے والد صاحب کی ایک بہن تھی جو بیرون ملک ہوتی تھی، لہٰذا میں وہاں کسی کے پاس نہیں رہ سکتی تھی۔ دن گزرنے لگے اور میں نانی کے گھر ہی پرورش پانے لگی۔ نانی نے مجھے ماموں کے بچوں کے ساتھ ہی اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہاں پر بالکل ویسے ہی میرا خیال رکھا جاتا تھا جیسا ماموں اپنے بچوں کا رکھتے تھے۔ مجھے یہاں میری والدہ اور والد کی کمی کم ہی محسوس ہوتی تھی۔ میرے والد کا وسیع کاروبار تھا اور میری والدہ بھی ایک NGO میں کام کرتی تھی، تو مالی لحاظ سے میری حیثیت بہت مستحکم تھی۔ اس کے علاوہ میرے ننیہال والے بھی مالی لحاظ سے ایک مضبوط حیثیت رکھتے تھے، جس کی بنا پر مجھے اپنے پاس رکھنے پر ماموں کو زیادہ اعتراض نہیں تھا۔ 5 سال میں نانی کے گھر رہی۔ میں نے وہاں پہ اپنا میٹرک مکمل کیا، اپنا انٹر بھی وہیں پہ مکمل کیا، جب ایک دن اچانک میرے تایا اور تائی میری نانی کے گھر آئے اور مجھے اپنے ساتھ رکھنے پر اصرار کرنے لگے۔ میں حیران تھی کہ اچانک تایا اور تائی کو 5 سال گزر جانے کے بعد میری یاد کیسے آ گئی۔ اب میں 17 سال کی ہو چکی تھی۔ تایا تائی نے مجھے بہت پیار کیا اور نانی کو مجبور کیا کہ اب وہ مجھے خود سے دور نہیں رکھ سکتے۔ میں باتوں کو سمجھنے لگی تھی۔ ان کا رویہ میری سمجھ سے باہر تھا، کیونکہ گزرے 5 سالوں میں انہوں نے ایک بار بھی میری خیر خبر لینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تو پھر یہ اچانک ان کا بدلا رویہ مجھے کچھ کھٹکنے لگا تھا۔ ان کے بار بار کے اصرار پر آخرکار نانی اور ماموں نے ہتھیار ڈال دیے اور مجھے بہت سمجھا بجھا کر ان کے ہمراہ میرے اپنے گھر بھیج دیا۔ میں خوش بھی تھی کہ چلو اب اپنے گھر جا کر رہوں گی، لیکن افسردہ بھی تھی کہ نانی اور ماموں سے اب دور رہنا پڑے گا۔ لیکن میں نے اسے رضائے الہی سمجھا اور نانی اور ماموں کی خوشی دیکھتے ہوئے میں نے ان کے فیصلے کو تسلیم کر لیا۔ میں جب یہاں آئی تو میرے تایا اور تائی نے میرا بے حد خیال رکھا۔ میرے تایا کے بیٹے اور بیٹی بھی مجھے بہت عزیز رکھتے تھے۔ تایا نے مجھے یہاں قریبی یونیورسٹی میں داخلہ لے دیا۔ میری ہر آسائش کا وہ خیال رکھتے تھے۔ میرے لیے ہر ضرورت کی چیز ہر وقت میسر رہتی تھی۔ تایا کا کہنا تھا کہ بیٹا ثانیہ، آپ کا اپنا بنگلہ کب سے خالی پڑا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ اب تم وہاں رہو اور ہم بھی وہیں شفٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب یہ گھر کافی پرانا ہو گیا ہے، اس کی مرمت کروانی ہے۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ جیسا وہ لوگ کہتے تھے میں ویسا ہی کرتی تھی۔ ان لوگوں کا احسان تھا کہ وہ میرا خیال رکھ رہے تھے۔ تایا اور تائی بھی میرے ساتھ میرے گھر ہی رہنے لگے تھے، کیونکہ تایا اپنا بزنس کرتے تھے جن میں انہیں خاصا فائدہ نہیں ہوا تھا اور نتیجتاً اکثر انہیں مالی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ میرے والد کے جانے کے بعد میرے تایا نے ہی ان کا بزنس سنبھالا تھا، تو ایک لحاظ سے میں مکمل طور پر تایا پر ہی انحصار کرتی تھی۔ پہلے کے 6 ماہ تو بہت اچھے گزرے۔ سب مجھ سے پیار کرتے تھے، میرا خیال رکھتے تھے، لیکن 6 ماہ کے بعد میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ تائی کو مجھ سے کوفت ہونے لگی ہے، جبکہ تایا کے رویے میں کچھ خاص تبدیلی نہیں آئی تھی۔ میرے تایا اور تائی کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے جو مجھ سے بڑے تھے، جبکہ ان کی ایک بیٹی ہمنا میری ہم عمر تھی۔ ہم دونوں اکٹھے ہی یونیورسٹی آتے اور جاتے تھے۔ ہمنا سے میری کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی، ہم میں بالکل بہنوں جیسا پیار تھا، جبکہ میں نے محسوس کیا تھا کہ تائی کو اکثر ہمارا ساتھ بیٹھنا کھٹکتا تھا۔ ہمنا میرے پاس بیٹھتی تو تائی اسے بلا لیتی۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہمنا مجھ سے دور ہی رہے۔ دوسری طرف اسد اور ارسلان اگرچہ عمر میں مجھ سے بڑے تھے، لیکن میری ان کے ساتھ بھی اچھی بنتی تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک ادھیڑ عمر شخص ہمارے گھر آیا ہے۔
اس دن جب ہمنا کو بہت تیز بخار تھا تو وہ آیا، اس نے کچھ ادویات دیں، انجیکشن لگایا اور وہیں ہال میں بیٹھ کر تایا سے باتیں کرنے لگا۔ اس پورے عرصے میں میں نے محسوس کیا کہ وہ انسان وقتاً فوقتاً مجھ پر نظر ڈال لیتا ہے۔ میں بڑی ہو چکی تھی اور بحیثیت عورت میری چھٹی حس بہت تیز تھی۔ میں نظروں کو پہچاننے لگی تھی۔ اس کا یوں بار بار مجھے دیکھنا مجھے کھٹکنے لگا تھا، کیونکہ وہ بہت برے انداز سے مجھے دیکھتا تھا۔ میں نے منظر سے غائب ہو جانا ہی مناسب سمجھا۔ یہ سال میں پہلی مرتبہ تھا کہ میں نے اس انسان کو اپنے گھر پر دیکھا تھا۔ تائی سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ فیملی ڈاکٹر ہے، جو کہ کبھی بھی کسی کے بھی بیمار ہونے پر ہمارے گھر آ جاتا ہے اور ادویات وغیرہ دے کر چلا جاتا ہے۔ لیکن اس دن کے بعد سے میں نے یہ چیز محسوس کرنا شروع کی کہ وہ ڈاکٹر بنا کسی کام کے ہمارے گھر آ جاتا تھا اور میرے ارد گرد رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ جانے کیوں اسے دیکھ کر مجھے گھن سی آتی تھی۔ اس کی بے باک نگاہیں ہمیشہ مجھے اپنے گھیرے میں رکھتی تھی۔ اسے دیکھ کر میں ہمیشہ اپنے کمرے میں چھپ جایا کرتی تھی، مگر وہ ہمیشہ اسی طاق میں رہتا کہ مجھ سے بات کرے۔ اس کی بے تکلفی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی، مگر میں کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ کئی بار وہ اچانک میرے آگے آ کر میرا راستہ روک لیا کرتا تھا اور میں بس سہم جایا کرتی تھی۔ مجھے اس کے اس رویے سے کوفت ہونے لگی تھی، لیکن میں یہ بات کسی کو کہنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ یہ صرف میرے محسوس کرنے کی بات تھی۔ اس لیے میں نے ان باتوں کو نظر انداز کرنا ہی مناسب سمجھا۔ ایک دن جب میں کچن میں کھڑی تھی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی آ گیا ہے۔ میں نے آہٹ پر جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو ڈاکٹر اسجد میرے پیچھے کھڑے تھے اور عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ جانے کیوں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے ان سے بہت خوف آنے لگا۔ وہ عمر میں مجھ سے دگنا بڑے تھے، لیکن حرکتیں ان کی چھچورے لڑکوں سے بھی بدتر تھیں۔ ان کے یوں آنے پر میں گھبرا سی گئی تھی۔ میں نے اپنے لیے کھانا ٹرے میں رکھا اور ٹرے اٹھا کر جیسے ہی پلٹنے لگی تو ڈاکٹر اسجد نے اچانک پیچھے سے پکارا۔ میں ٹھٹک کر رک گئی تھی، مگر میرا دل پتے کی طرح کانپ رہا تھا، اور پھر اچانک ہی انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی اور ٹرے میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہو گئی۔ میں نے ڈاکٹر اسجد سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن بے سود رہا سب۔ ڈاکٹر کی گرفت بہت مضبوط تھی اور میں نازک سی لڑکی ان کی گرفت میں بلبلا کر رہ گئی تھی۔ میں نے خوب ہاتھ پاؤں مارے، لیکن ڈاکٹر اسجد نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ ان کے چہرے پہ جو خباثت تھی مجھے اس شخص سے سخت گھن آ رہی تھی۔ یوں ہی ہاتھ مارتے مارتے میرے ہاتھ میں چاقو آ گیا اور میں نے اسے پکڑ کر بھرپور طریقے سے ڈاکٹر اسجد کے بازو میں دے مارا، جس سے ڈاکٹر اسجد بلبلا کر پیچھے ہوئے اور مجھے فوراً فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ میں نے جلدی سے زمین پر گرا ہوا اپنا دوپٹہ اٹھایا، ڈاکٹر اسجد کو ایک دھکا دیا اور بنا کچھ سوچے سمجھے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ میں اپنے کمرے میں گئی اور رونے لگی۔ اسی اثنا میں ہمنا اور اسد میرے کمرے میں داخل ہوئے اور مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگے۔ پہلے تو میں نے انکار کیا، لیکن جب ان دونوں نے مجھے تسلی دی اور یقین دلایا کہ وہ کسی کو نہیں بتائیں گے، تو میں نے بنا سوچے سمجھے ساری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ میری یہ بات سنتے ہی اسد کو ایک دم سے غصہ آ گیا اور وہ نیچے کی جانب بڑھنے لگا۔ جب میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے نیچے جانے سے روکا، ہمنا میرے پاس بیٹھی مجھے تسلیاں دینے لگی۔ وہ بھی جانتی تھی اور اسد بھی جانتا تھا کہ ڈاکٹر اسجد ایک اچھے کردار کا انسان نہیں ہے، لیکن اس کے ان دونوں کے والدین کا بھروسہ مند ہونے کی وجہ سے وہ دونوں خاموش رہے، اور میں بھی اب بات کو مزید طول نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے ان دونوں کو روک لیا۔ اس واقعے کے بعد میں نے اسد اور ہمنا سے وعدہ لیا کہ وہ اس بارے میں کسی سے بات نہیں کریں گے۔ اس واقعے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ اسد ہر اس جگہ موجود رہتا ہے جہاں میں ہوتی ہوں، چاہے ڈاکٹر اسد ہوں یا نہ ہوں، لیکن اسد سائے کی طرح میرا خیال رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں اس کا جانا ممکن نہ ہو تو وہاں اس کی بہن ہمنا میرا خیال رکھتی تھی، ہر وقت میرے ساتھ رہتی تھی۔ اس واقعے نے مجھے بھی محتاط بنا دیا تھا، لیکن ان دونوں کی موجودگی میں میں خود کو محفوظ محسوس کرنے لگی تھی۔
انہی دنوں برسات کا موسم شروع ہو گیا۔ ہمنا کے بے حد اصرار پر جب میں برسات میں نہائی تو مجھے بخار چڑھ گیا۔ میری تائی بہت پریشان تھی اور کوفت کا مظاہرہ بھی کر رہی تھی۔ میں نے اپنی طرف سے مکمل احتیاط کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میں بیمار پڑ گئی تھی۔ لہٰذا اسی ڈاکٹر کو ایک بار پھر میرے علاج کے لیے میرے گھر بلانا پڑا۔ ڈاکٹر اسجد ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے میرا اچھے سے معائنہ کیا، مجھے کچھ ادویات دیں اور مجھے ایک انجیکشن لگا دیا۔ انجیکشن لگتے ہی میں غنودگی میں جانے لگی اور اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہونے لگی، اور آخر کار میں مکمل طور پر بے سدھ ہو گئی۔ اگلے دن جب میں اٹھی تو میرا سر بہت چکرا رہا تھا۔ میرے پاس ہی تائی بیٹھی خوشی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ میں ان کے لہجے سے ان کی خوشی محسوس کر سکتی تھی۔ میں نے یوں ہی کمزور سی آواز میں پانی مانگا۔ تائی نے خوشی خوشی مجھے اٹھایا اور پانی سے بھرا گلاس میرے ہونٹوں کو لگا دیا۔ میں نے بمشکل چند ہی گھونٹ بھرے۔ اس کے بعد میں نے گلاس انہیں واپس کیا اور بیٹھ گئی کہ اچانک ہی تائی نے مجھے اپنے سینے میں بھینچا اور زور سے گلے لگایا اور کہا، مبارک ہو ثانیہ، اب تم ایک مکمل عورت بن چکی ہو۔ ان کی اس بات سے میں نے ایک دم کرنٹ کھایا اور جھٹکے سے انہیں خود سے پیچھے کیا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ تائی؟ میں نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارے پگلی، میں سچ کہہ رہی ہوں، تو ایک مکمل عورت بن چکی ہے۔ کیا تجھے یقین نہیں آ رہا؟ میں تو بہت خوش ہوں۔ مجھے بھی تیری طرح یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو بھلا ہو ڈاکٹر کا۔ میں صرف ان کے لفظ ڈاکٹر پر ہی اٹک گئی تھی کہ آخر اس ڈاکٹر نے میرے ساتھ ایسا کیا کیا ہے کہ تائی ڈاکٹر کو دعائیں دے رہی ہیں اور مجھ پر صدقے واری جا رہی ہیں۔ اسی اسنا میں میرے تایا کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ میں ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں کبھی تایا کو دیکھتی، کبھی ان کے ہاتھ میں موجود مٹھائی کے ڈبے کو۔ تائی نے کہا، لائیں دیں جی، ہم اپنی ثانیہ کا منہ میٹھا کریں۔ یہ کہتے ہی تائی نے تایا سے وہ مٹھائی کا ڈبہ لیا اور میرے منہ میں مٹھائی کے ٹکڑے ڈالنے لگی۔ میں ابھی تک حیران اور پریشان تھی کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ میں نے سوالیہ نظر سے تایا کی طرف دیکھا تو تایا نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی پریشان مت ہو، آج تو خوشی کا دن ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے بھی ایک مٹھائی کا ٹکڑا میرے منہ میں ڈالا۔ میں شوق کے عالم میں ان دونوں کا منہ دیکھ رہی تھی۔ جب مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے پوچھ ہی لیا، تایا آخر بتائیں تو ایسا کیا ہو گیا ہے کہ آپ لوگ اتنی خوشیاں منا رہے ہیں؟ میں اب پریشان ہونے لگی تھی۔ تایا نے کہا، بیٹا صبر کرو۔ یہ کہتے ہی تایا الماری کی طرف گئے اور وہاں سے کچھ کاغذات نکال لائے اور مسکراتے ہوئے میری طرف بڑھا دیے۔ یہ لو بیٹا، یہ ہے ہماری خوشی کی اصل وجہ۔ امید کرتا ہوں کہ تم بھی خوش ہو جاؤ گی۔ تایا نے شفقت سے اپنا ہاتھ میرے سر پر پھیرا۔ میں نے جلدی سے ان کاغذات کو تھاما اور جب کھول کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تو میرا اور ڈاکٹر اسجد کا نکاح نامہ تھا، جس پر بطور گواہ ارسلان اور تایا کے سگنیچر تھے۔ میں ہکا بکا ان کا منہ دیکھنے لگی۔ کیا ہے یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ؟ آخر کار جب مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے پوچھ ہی لیا کہ میرا یہ نکاح کب ہوا تھا؟ تایا نے کہا، بیٹی زیادہ سوچو مت، یہ تبھی ہوا جب ڈاکٹر اسجد یہاں آئے تھے، اسی دن ہوا تھا، تمہیں یاد نہیں؟ تایا نے مجھ سے مشکوک انداز میں پوچھا۔ تایا کی باتوں سے لگ رہا تھا جیسے میں نے اپنی پسند سے یہ نکاح کیا تھا، لیکن تائی کے چہرے سے کچھ اور ہی کہانی نظر آ رہی تھی۔ ارے بھائی اب بس کریں باتیں، ہمیں تو ثانیہ کی رخصتی کی بھی تیاری کرنی ہے نا ثانیہ؟ اور تم اب بس دن گنو، تم چند ہی دنوں کی مہمان ہو۔ یہ کہتے ہی تائی نے تایا کا ہاتھ تھاما اور باہر کی جانب چل دی۔ میری تو دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ اچانک یہ کیا ہو گیا تھا میرے ساتھ؟ اس دن میں بہت روئی اور مجھے میرے والدین کی بہت یاد آئی۔ اگر میرے والدین میرے ساتھ ہوتے تو وہ کبھی میرے ساتھ یہ ناانصافی نہ ہونے دیتے، اور اگر آج میں اپنی نانی کے گھر ہوتی تو میری نانی اور ماموں بھی میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ کرتے۔ میں جب سے یہاں آئی تھی میرا ان سے رابطہ میری تائی اور تایا نے مکمل طور پر ختم کروا دیا تھا۔ میں چاہتے ہوئے بھی ان سے رابطہ قائم نہیں کر پاتی تھی۔ نانی نے کئی بار خود بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی،
لیکن تائی کے رویے نے انہیں مایوس کر دیا اور آخر کار انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش ہی ترک کر دی۔ اس دن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں ایسا کیا کروں کہ اس سب سے میری جان چھوٹ جائے۔ اچانک روتے روتے مجھے اپنا مسیحا یاد آیا جو اس وقت بیرون ملک تھا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور موبائل فون اٹھا کر اپنے اس مسیحا کو کال کرنے لگی۔ میں نے اسے میسج کیے لیکن بیکار رہا سب۔ اس نے میرے ایک بھی میسج کا جواب نہیں دیا۔ کال کی تو اس نے کال نہ اٹھائی۔ اب میری آخری امید بھی ختم ہونے لگی تھی۔ وہ امید کا دیا جو میں جلائے بیٹھی تھی اب بجھنے کے قریب تھا۔ ایک بار پھر مجھے اپنی بے بسی پر بہت رونا آیا۔ میں نے ہمت کی اور باہر ہمنا کے کمرے کی طرف چل دی۔ ہمنا کے کمرے میں داخل ہو کر میں نے اس سے پوچھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہمنا نے خوشی سے مجھے اپنے گلے لگایا اور کہا نکاح کی بہت بہت مبارک ہو۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ لوگ اتنے خوش کیسے ہو سکتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ نکاح کب ہوا، کیسے ہوا، میں نہیں جانتی، کیا تمہیں پتا ہے؟ تو اس نے کہا تم تو جانتی ہو کہ میں 2 دن پہلے یونیورسٹی کے ٹرپ پر باہر گئی تھی۔ تم نے بھی جانا تھا لیکن تمہاری طبیعت کی خرابی کی وجہ سے تم نہیں جا سکی۔ تو مجھے نہیں پتا یہ سب کیسے ہوا۔ یہ تو تمہیں مجھے بتانا چاہیے کہ یہ سب کیسے ہوا۔ میں کچھ بھی کہے بغیر اس کے کمرے سے باہر آ گئی۔ میں تایا اور تائی کے کمرے میں گئی۔ وہاں تائی اکیلی تھی۔ میں نے خوب واویلا مچایا۔ پہلے تو تائی مجھے پیار سے سمجھاتی رہی لیکن جب معاملہ ان کے سر سے اونچا ہو گیا تو تائی نے بنا سوچے سمجھے میرے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ میں ان کے اس رویے پر حیران رہ گئی۔ پھر مجھے بالوں سے پکڑ کر کہا تیرا نکاح ہو چکا ہے اور اب تو ڈرامے کرتی ہے، یہ سب تیرا ہی کیا دھرا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ خاموشی سے اس نکاح کو قبول کر اور یہاں سے چلی جا۔ اتنا کہہ کر انہوں نے مجھے جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ میری تمام امیدیں ختم ہو چکی تھیں۔ میں دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی اور وہاں بیٹھ گئی۔ میں اب 18 سال کی ہو چکی تھی، بالغ ہو چکی تھی اور قانونی طور پر اپنے والدین کی تمام جائیداد اور بینک بیلنس کی اکیلی وارث تھی۔ مجھے یاد آیا کہ ایک دن میں نے دیکھا تھا ایک وکیل ہمارے گھر آیا تھا اور میرے والدین کے کچھ دستاویزات کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ وہ مجھ سے بھی ملا تھا لیکن تائی نے میری اس ملاقات کو زیادہ لمبا نہیں ہونے دیا۔ وکیل جاتے ہوئے مجھے اپنا وزٹنگ کارڈ دے کر گیا تھا۔ اس خیال کی آتے ہی میں اٹھی اور وہ وزٹنگ کارڈ ڈھونڈنے لگی۔ کارڈ ملنے پر میں نے وکیل کو کال ملا دی اور اس کو اپنے تمام معاملات سے آگاہ کر دیا۔ وکیل صاحب نے مجھے تسلی دی اور شام کو گھر آنے کا وعدہ کیا۔ اسی شام وکیل صاحب ہمارے گھر آئے اور میرے والد کی وصیت میرے تایا اور تائی کو میری موجودگی میں سنا ڈالی، جس کے مطابق 18 سال کے بعد ان کی ساری جائیداد خود بخود میرے نام منتقل ہو جائے گی اور پھر جس سے میری شادی ہوگی وہی میرے ساتھ اس جائیداد کا وارث ہوگا۔ یہ سنتے ہی تایا اور تائی خاموش ہو گئے۔ وکیل نے مجھے تسلی دی اور انہیں خبردار کیا کہ کوئی بھی غیر قانونی کام اگر کیا جائے گا تو اس کے خلاف وہ سخت سے سخت کارروائی کریں گے۔ تایا اور تائی اٹھے اور اپنے کمرے کی جانب چل دیے۔ میں بھی ان کے یوں خاموش ہو جانے سے خوش تھی کہ چلو اب میری رخصتی تو نہیں ہوگی۔ 3 دن تک معاملہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا، لیکن جب 3 دن کے بعد شام میں ڈاکٹر اسجد اپنی رخصتی کی بات کرنے آئے تو تایا نے سخت الفاظ میں انہیں منع کر دیا کہ یہ نکاح ایک فرضی نکاح ہے، اسی لیے اب ہم رخصتی نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر پہلے بے حد پیار سے انہیں سمجھاتا رہا لیکن جب بات حد سے بڑھ گئی تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم لوگ اس لیے رخصتی نہیں کر رہے کیونکہ تم لوگوں کو ثانیہ کی جائیداد چاہیے، چونکہ ثانیہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے تمہارا بھائی اپنی ساری جائیداد ثانیہ کے نام کر گیا ہے۔ اب تم اس جائیداد کو بچانے کے لیے یہ ٹال مٹول کر رہے ہو، لیکن میں دیکھوں گا کہ تم کیسے ثانیہ کو میرے ساتھ نہیں بھیجتے۔ یہ کہتے ہی ڈاکٹر اسجد غصے سے وہاں سے چلے گئے۔ میں سیڑھیوں میں کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میں خوش تھی کہ اب میری رخصتی نہیں ہوگی۔ انہی دنوں میں میری تائی کا بیٹا اسد جو بیرون ملک تھا واپس آ گیا۔ اس سے جب ان تمام معاملات کی خبر ہوئی تو وہ سیدھا میرے پاس آیا اور مجھ پر بھڑکنے لگا کہ تمہارے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا
اور تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ آخر مجھے تو تم اپنا سمجھ لیتی۔ لیکن میں خاموش رہی اور اس سے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ کچھ پل وہ یوں ہی کھڑا میرا چہرہ تکتا رہا اور پھر خاموشی سے واپس چلا گیا۔ 1 ہفتے کے بعد ڈاکٹر اسجد نے کورٹ کا نوٹس بھیجا، جس میں لکھا تھا کہ ڈاکٹر اسجد ثانیہ کی رخصتی کروانے کا حق رکھتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ تایا خاموشی سے میری رخصتی ڈاکٹر اسجد کے گھر کروا دیں، نہیں تو دوسری صورت میں انہیں سنگین معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسجد نے جب اس نوٹس کو پڑھا تو اس نے بنا دیر کیے وکیل سے رابطہ کیا۔ ڈاکٹر اسجد کی تمام کارروائی وکیل صاحب کے گوش گزار کر دی۔ وکیل صاحب نے ساری بات سننے کے بعد تسلی دی اور کہا کہ ڈاکٹر اسجد کے خلاف ہم کیس لڑیں گے، آپ اس کی پرواہ مت کریں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ 6 ماہ تک ڈاکٹر اسجد کے ساتھ کیس چلتا رہا اور آخر کار ڈاکٹر اسجد کو 2 سال کی قید بما 2 لاکھ جرمانے کی سزا سنا ڈالی، کیونکہ انہوں نے ایک لڑکی کا اس کے حواس میں نہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے نکاح کیا تھا۔ میرے تایا اور تائی کو اس بات پر رہا کر دیا گیا کہ انہیں اس نکاح کے لیے مجبور کیا گیا تھا۔ آخر کار پورے 6 ماہ کے بعد میرا ڈاکٹر اسجد سے طلاق ہو گیا، جس پر میں بے حد خوش تھی۔ 6 ماہ سے میں یونیورسٹی نہیں گئی تھی، لہٰذا میں دوبارہ روٹین پر واپس آنے لگی، لیکن اسد سے میں ابھی تک ناراض تھی۔ اسد میرا وہ مسیحا تھا جسے میں دلی طور پر وابستہ تھی۔ میں جب سے یہاں اپنے گھر تایا تائی کے ساتھ رہنے آئی تھی، تب سے لے کر اب تک اسد نے میرا بہت خیال رکھا تھا۔ ہر معاملے میں ہماری اچھی دوستی ہو گئی تھی اور پتہ ہی نہیں چلا کب یہ دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی۔ ہم ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے، لیکن میری تائی کو یہ سب منظور نہیں تھا۔ اس وجہ سے تائی نے اسد کو باہر بھیج دیا اور پیچھے فوری طور پر ایک پلان بنایا، جس میں انہوں نے ڈاکٹر کے ساتھ مل کر مجھ سے جان چھڑانے کے لیے میرے نکاح کا ڈرامہ رچایا، لیکن اس کے لیے وہ مناسب موقع کی تلاش میں تھی۔ اور جیسے ہی اس دن مجھے بخار آیا تو ان کو موقع مل گیا اور مجھے نشے کا انجیکشن لگا کر میرا انگوٹھا نکاح نامے پر لگوا لیا اور نیچے میرا نام لکھ دیا، کیونکہ میرے دستخط بہت آسان تھے، کوئی بھی کر سکتا تھا۔ تبھی ان سب نے مل کر مجھ سے جان چھڑانے کا طریقہ ڈھونڈ لیا تھا، اور ڈاکٹر جو ہمیشہ سے ہی مجھ پر بری نظر ڈالے بیٹھا تھا، تائی نے اس کی باتوں میں آ کر اس سے ایک بھاری رقم وصول کرنے کے بعد میرا نکاح ڈاکٹر سے کروا دیا۔ انہوں نے تایا کو بھی شامل کر لیا تھا اور دھوکے سے اپنے چھوٹے بیٹے کے دستخط حاصل کر لیے تھے، جس نے بنا سوچے سمجھے دستخط کر دیے تھے، اور اس رات وہ بھی گھر پر نہیں تھا۔ لیکن جب میرے والدین کی وصیت کے بارے میں انہیں معلوم ہوا تو انہوں نے یہ نکاح ختم کروانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ ایک چھوٹی سی رقم کے مقابلے میں بہت بڑا نقصان کرنے جا رہے تھے۔ میں ہمیشہ سے جانتی تھی کہ میرے تایا اور تائی کو مجھ سے غرض نہیں ہے، ان کو میری جائیداد سے غرض ہے، لیکن خاموش رہی کیونکہ میرے پاس رشتے بہت کم تھے اور میں رشتوں کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن میں یونیورسٹی سے واپس آئی اور کچن میں گئی، دیکھا تو کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ میں اپنی تائی کے کمرے کی طرف گئی، ابھی میں دروازہ کھٹکھٹانے ہی والی تھی کہ اندر سے تائی کی باتیں کرنے کی آواز آئی اور ان کے الفاظ نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ میں ہکا بکا ان کی باتیں سنتی رہ گئی۔ وہ فون پر کسی سے کہہ رہی تھیں، ظہور ٹرک ڈرائیور سے غلطی ہو گئی، اس نے ہیرا کو تو ٹھیک مارا تھا، وہ موقع پر ہی مر گئی، لیکن یہ منحوس بچ گئی۔ اگر یہ بھی مر جاتی تو آج اس پوری جائیداد کے وارث صرف ہم ہوتے، لیکن نہیں، پتہ نہیں کیسے یہ زندہ بچ گئی تھی منحوس۔ ارے ہاں، اسد کو بھی اسی لیے اس سے دور رکھا تھا اور ڈاکٹر اسجد سے بھی اس کا نکاح اسی لیے کروایا تھا تاکہ اس سے ہماری جان چھوٹ جائے، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہ ڈاکٹر اس کی جائیداد کے پیچھے بیٹھا ہے۔ اس نے ہم سے اس کے نکاح کی بات کی تو ہم نے حامی بھر لی، اوپر سے میرے بیٹے اسد کا بھی اس کی طرف کچھ زیادہ ہی جھکاؤ ہو رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس منحوس کو اپنے گھر کی بہو بناؤں، اسی وجہ سے میں نے یہ چال چلی، لیکن سب الٹا ہو گیا۔ یہ منحوس وہیں کی وہیں رہ گئی اور وہ ڈاکٹر اسجد جیل میں بیٹھا سڑ رہا ہے۔ اگر آج امارا کی شادی روحان سے ہو جاتی تو وہ عیش کرتی اور اس ثانیہ کی جگہ امارا اور روحان کی بیٹی ہوتی تو میں ہنس کر اس کی شادی اپنے اسد سے کروا دیتی، لیکن اس منحوس ہیرا کی اور اس منحوس بیٹی سے
میں اپنے بیٹے کا ہرگز نکاح نہیں کروا سکتی، اور اسے اپنے بہو کے طور پر تو ہرگز تسلیم نہیں کر سکتی۔ اس لیے یہ سب کروانا تو ضروری تھا نا۔ وہ اتنی نخوت سے کہہ رہی تھیں کہ مجھ سے مزید وہاں کھڑا نہ ہوا گیا۔ میں الٹے قدم پیچھے ہٹی اور روتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب جانے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ اچانک میں ایک وجود سے ٹکرا گئی۔ جب میں نے دیکھا تو وہ اسد تھا۔ اس نے مجھے کندھوں سے تھاما اور پوچھنے لگا، ثانیہ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اس کو دیکھا۔ اچانک مجھے تائی کی باتیں پھر یاد آنے لگی۔ میں نے اس سے اپنا آپ کو چھڑایا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس دن میں خوب روئی۔ میرے والدین کو چھیننے والے کوئی اور نہیں، میرے اپنے تھے۔ میری زندگی کو خراب کرنے والے کوئی اور نہیں، میرے اپنے تھے۔ میری وہ تائی جس نے رو رو کر قسمیں کھا کر کہا تھا کہ ڈاکٹر اسجد نے انہیں مجبور کیا تھا نکاح کے لیے کہ وہ گواہ بنے، ورنہ ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اور میں بے وقوف ان کی قسموں پر، ان کے آنسوؤں پر ایمان لے آئی تھی، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ سب کچھ تائی نے اس لیے کیا تھا کہ وہ میری جائیداد لے سکیں۔ اس غصے میں کیا کہ میرے والد نے میری والدہ سے پسند کی شادی کی تھی، اور وہ اپنی بہن کو اپنے دیور سے بیاہ نہیں پائی تھی۔ صرف حسد کی بنا پر انہوں نے اتنی زندگیاں برباد کر دیں۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اپنے اتنے بھی ظالم ہوتے ہیں۔ میں رو رہی تھی جب اسد میرے کمرے میں آیا۔ بنا کچھ پوچھے اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے ساتھ نیچے کی جانب لے کر بڑھ گیا۔ ہال میں اس نے کھڑے ہو کر اپنے والدین اور ارسلان اور ہمنا کو سب کو آوازیں دی اور سب کو بلایا۔ اس کی آواز میں رعب تھا۔ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور آنکھیں سرخ انگار۔ وہ بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ اس کے یوں اچانک اونچا بولنے پر سبھی وہاں آ گئے تھے۔ اسد نے میرے ہاتھ میں اپنی گرفت مضبوط کی۔ میں پریشان ہو گئی کہ اب اسد کیا کرنے والا ہے۔ امی، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ جبکہ جانتی تھیں کہ ثانیہ میری پسند ہے، میں ثانیہ سے محبت کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اپنی اس خواہش کا اظہار بھی آپ سے کیا تھا، لیکن اس سب کے باوجود آپ نے ڈاکٹر اسجد سے اس کا نکاح کروا دیا۔ آخر کیوں؟ بتائیں آپ مجھے۔ اس کی باتوں پر تائی سکتیامی آ گئی اور تایا حیرانگی سے تائی کو دیکھنے لگی۔ کیا تم یہ سب جانتی تھی؟ تایا نے تلخ لہجے میں تائی سے پوچھا۔ تائی کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ ابو، صرف یہی نہیں، اور بھی بہت کچھ کر چکی ہیں یہ۔ آپ خود بتائیں گی یا پھر میں بتاؤں؟ اس کی بات پر جہاں میں حیران تھی، وہیں تائی نے بھی پریشان نظروں سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ آج لگ رہا تھا کہ اسد تمام حساب چکتا کر کے ہی دم لے گا۔ تائی نے منت بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اسد نے نخوت سے اپنا سر جھٹکا اور کہنے لگا، چچا اور چاچی کی جو حادثاتی موت تھی، وہ دراصل حادثاتی موت نہیں تھی۔ وہ ٹرک ڈرائیور نہ تو نشے میں تھا اور نہ ہی نیند میں۔ وہ ٹرک ڈرائیور ان کا بھیجا ہوا تھا، کیونکہ امی چچی سے جلتی تھی۔ ہیرا چچی روحان چچا کی پسند تھی، جبکہ امی تو روحان چچا کی شادی امارا خالہ سے کروانا چاہتی تھی، لیکن روحان چچا نے اپنی پسند کی شادی کر لی تو امی کا بس نہیں چلا، اور اس کے بعد جب ان کی اولاد ہو گئی تو امی سے مزید نہیں رہا گیا۔ امی نے سوچا کیوں نہ اس پورے خاندان کو ہی ختم کر دیا جائے۔ کیوں ایسا ہی کیا نا آپ نے ہی مروایا نا ہیرا چچی اور روحان چچا کو؟ بتائیں، آپ تو ثانیہ کو بھی مروا دیتی، لیکن ثانیہ کی نانی اور ماموں اسے اپنے گھر لے گئے، اور اس کے بعد آپ کو کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ آپ نے سوچا میں مروا نہیں سکتی تو کیوں نہ ڈاکٹر اسد جیسے گھٹیا انسان سے ثانیہ کی شادی کروا دی جائے۔ یہ سب کچھ آپ ہی کی موجودگی میں ہوا نا۔ ابو کو آپ نے کہہ دیا کہ یہ رشتہ بہت اچھا ہے، ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر آپ نے ابو کو بھی منا لیا ہے نا؟ تائی کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ میں حیران تھی کہ اسد کو یہ تمام باتیں کس طرح سے معلوم ہوئی۔ میں نے تو اسد کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ تایا جہاں پہلے حیران تھے، وہیں اب ان کی حیرانگی اور پریشانی کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ انہوں نے تائی کو بازو سے پکڑا اور اپنی طرف گھمایا اور ان سے پوچھا، کیا یہ سب سچ ہے؟ کیا تم نے یہ سب کچھ اپنے حسد کی وجہ سے کیا ہے؟ میرے بھائی کو اپنے حسد کی وجہ سے مروا دیا؟ بولو۔
تایا کے سختی سے پوچھنے پر تائی نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ایک زوردار تھپڑ کی آواز آئی۔ تایا نے آج ہم سب کے سامنے تائی پر ہاتھ اٹھایا تھا اور پھر تائی سے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ آج تایا بھی رو رہے تھے اور تائی بھی۔ بار بار پوچھنے پر تائی نے چیخ کر بولا، یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کیا ہے۔ تمہارے بھائی کا اتنا اچھا کاروبار تھا، لیکن تمہارا کاروبار اتنی کوششوں کے باوجود بھی جم نہیں رہا تھا۔ اسی لیے میں نے روحان اور ہیرا کو، جو مجھے پہلے دن سے ہی پسند نہیں تھی، دونوں کو مروا دیا۔ روحان کی پسند کی شادی کے قدم نے مجھے افسردہ کر دیا تھا، کیونکہ امارا کی جگہ ہیرا نہیں لے سکتی تھی۔ اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ بدلہ لیا جائے۔ بس اسی وجہ سے میں نے ان کو راستے سے ہٹا دیا اور تمہارے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اپنی تمام جائیداد اپنی اس منحوس بیٹی کے نام کر دیں گے۔ تایا نے روتے ہوئے کہا، وہ تو میری قسمت تھی، لیکن تم نے اپنے حسد کی وجہ سے میرے بھائی کو مجھ سے چھین لیا۔ قسمت تو اللہ لکھتا ہے، رزق تو اللہ کی ذات دیتی ہے، پھر تم نے کیسے طے کر لیا کہ تمہارے اس قدم سے میرے بھائی کی دولت میری ہو جائے گی؟ تایا نے جھٹکے سے تائی کا بازو چھوڑا اور میری طرف پلٹ گئے، میرے سامنے ہاتھ جوڑتے اور روتے ہوئے اپنی بیوی کی غلطیوں کی معافی مجھ سے مانگنے لگے۔ مجھے تایا کا یہ رویہ دکھی کر رہا تھا۔ تایا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے مجھ سے جب معافی مانگی تو میں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ میں نے کہا، تایا، مجھے آپ سے یا تائی سے کوئی گلہ نہیں، میری تقدیر میں یہ ایسا ہی لکھا تھا، میری قسمت اللہ نے ایسے ہی لکھی تھی، آپ مجھے شرمندہ مت کریں۔ تایا نے روتے ہوئے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ اس دن کے بعد سے میری اسد سے کوئی بات نہ ہو سکی۔ 1 مہینے کے بعد میری اور اسد کی شادی ہو گئی۔ اس دن میں بہت خوش تھی، کیونکہ میں اپنی محبت کے لیے سجی تھی۔ جب میں رخصت ہو کر اپنے کمرے سے اسد کے کمرے میں پہنچی تو اتنی دیر کا سوال جو میرے دل میں کل برا رہا تھا، میں نے آخر کار وہ سوال اسد سے پوچھ ہی لیا کہ آخر اسے کیسے معلوم ہوا تائی کی حقیقت کے بارے میں۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور کہا، جس دن تم روتے ہوئے وہاں سے گئی تھی تو میں امی کے کمرے میں گیا تھا۔ ابھی میں باہر ہی تھا جب امی کی باتوں کی آواز سنائی دی۔ امی تمہارے نکاح کی حقیقت کے بارے میں بات کر رہی تھی، اور جب امی نے فون رکھا اور باہر کی جانب چل دی تو میں نے امی کے فون کی ڈائل لسٹ میں سے لاسٹ نمبر نکالا اور حنا خالہ سے امی کی باتوں کی تصدیق چاہی۔ حنا خالہ نے بنا کچھ بھی چھپائے حرف بحرف مجھے ہر بات بتا دی، اور مزید یہ بھی کہا کہ میں نے تمہاری ماں کو بہت سمجھایا ہے، لیکن تمہاری ماں اپنی حسد کی آگ میں اس قدر اندھی ہو چکی ہے کہ وہ اچھے اور برے کا فرق بھول چکی ہے۔ میرے لیے اسے سمجھانا مشکل ہے، اس لیے میں نے تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ باتیں مجھے بہت کچھ سمجھا گئی تھیں۔ تمہارا اس دن رو کر جانا بھی اس بات کی گواہی دے رہا تھا۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں امی کی حقیقت سب کے سامنے لے کر آؤں گا، اور اگر ابو بھی سب میں شامل ہیں تو میں انہیں بھی کبھی معاف نہیں کروں گا۔ لیکن چونکہ تم نے امی کو معاف کر دیا ہے، اس لیے اب میں نے بھی انہیں معاف کر دیا ہے۔ لیکن ثانیہ، میں تم سے ایک وعدہ کرتا ہوں، میں جب تک زندہ ہوں تب تک تمہیں میری وجہ سے یا میرے والدین کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، صرف اس لیے نہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بلکہ اس لیے بھی کہ اب تم میری عزت ہو، میری بیوی ہو۔ تمہاری عزت کروانا میرا فرض ہے اور تمہیں عزت دلوانا بھی میرا فرض ہے۔ جو ہوا وہ ماضی کا حصہ تھا، کوشش کرو اسے بھول جاؤ، اور اگر تمہارے دل میں کوئی بغض ہے تو اللہ کے لیے اسے اپنے دل سے نکال دو۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسد کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے کہا، میں نے اسی دن سب کو معاف کر دیا تھا جب میرے اللہ نے میرے ساتھ انصاف کیا تھا۔ اب میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض نہیں ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا، پھر ہم دونوں نے اٹھ کر شکرانے کے نفل ادا کیے اور اپنی آنے والی زندگی کے لیے خوشیوں کی دعا کی۔ آج 5 سال ہو چکے ہیں ہماری شادی کو، اور تائی اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ ہمارا ایک بیٹا ہے، اور میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے اسد جیسا نیک اور محبت کرنے والا شوہر عطا کیا، جو ہر لمحے میری عزت کے لیے، میری حفاظت کے لیے موجود رہتا ہے۔
دعا ہے کہ اللہ ہمارے رشتے کو اسی طرح قائم و دائم رکھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔